جب آئے واپس چھٹے آسمان پر، موسیٰ علیہ السلام نے وہ نظارہ دیکھا، وہ جھلک دیکھی تو تسکین ملی کہ براہ راست نہیں تو انڈائریکٹ ہی صحیح، میں اللہ کو نہیں دیکھ سکا، لیکن آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں جو اللہ کا نور نقش ہوا ہے، میں اس کے ذریعے ہی اللہ کا دیدار کر لوں۔ اب کہتے ہیں کہ جی کیا تحفہ ملا؟ کہا 50 نمازیں ملی ہیں۔ کہا جی میں زندگی گزار کے آیا ہوں، امت جو ہوتی ہے وہ اتنی نیکوکار نہیں ہوتی، آپ جائیں کچھ کم کروا کے آئیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو اب وہ 45 رہ گئیں، 40 رہ گئیں، وہ بار بار چکر لگوا رہے ہیں حضرت موسیٰ۔ مقصد کیا تھا کہ جب وہ جھلک دے کے آئیں تو چہرے پہ جو تازگی ہوگی، جو ایک نور جھلک رہا ہوگا، میں بار بار اس کو دیکھوں۔ اور تاکہ جب 5 رہ گئی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف ابھی باقی ہے، ابھی وہ چاہتے ہیں کہ ایک چکر اور لگ جائے۔ کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھیں گی، آپ جائیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ کچھ مزید جو ہے وہ کم ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ مجھے اپنے رب سے حیات دی ہے کہ 50 دی تھی، 5 رہ گیا، میں یہ بھی واپس کرنے چلا جاؤں۔ تو رب کائنات کی طرف سے ندا ہوئی، اے میرے محبوب ہم بھی ہماری بات بھی پکی ہے، لیکن آپ کی بات کو بھی ٹالا نہیں جا سکتا، آپ کی امت 5 پڑھے گی تو ہم انہیں 50 کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرب ہوتا ہے تو انسان کے چہرے پر جو ہے وہ جھلک آتی ہے، انسان اس ذات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ تیسری روایت میں بیان کر کے آگے بات کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رب کہتا ہے کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے، فرض پڑھنے کے بعد فرض پڑھتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے، پھر نوافل پڑھتا ہے وہ میرے اور قریب ہو جاتا ہے، پھر وہ عبادت کرتا ہے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نہ تو اللہ اس کے ہاتھ بنتا ہے، نہ پاؤں بنتا ہے، نہ آنکھیں بنتا ہے، بلکہ اس کے اعضاء کے اندر خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی ذات کا وہ مظہر بن جاتا ہے، اللہ کی صفات کا عکس اس میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور دور حضرت ساریہ کو کہتے ہیں اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤں۔ حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص داخل ہوتا ہے، آپ اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میں ان کی آنکھوں پر زنا کے اثرات دیکھتا ہوں۔ وہ شخص بول اٹھا، کہنے لگا امیر المومنین کیا ابھی بھی وحی آتی ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد جو ہے وہ وحی کا نزول ختم ہو گیا، اب وحی نہیں آتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مومن جو ہے اس کی فراست سے ڈرو، کیونکہ جب مومن دیکھتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس کو کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، کہ اللہ کا رنگ جو ہے اس کو اپناؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، کیا ہی اچھا ہے اللہ کا رنگ، کہ انسان کوشش کرے کہ اس کے اندر خدا کی صفات پیدا ہو جائے، وہ بندہ جو ہے وہ خدائی صفات کا مظہر بن جائے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں، اسی کے در پر جھکنے والے ہیں۔ قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے اَتُحَاجُونَنَا فِی اللَّہِ، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے۔ رب لفظ جو ہے اس کے اندر بھی بڑی مٹھاس ہے، اگر انسان سمجھنے کی کوشش کرے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اخلاص رکھتے ہیں۔ اخلاص جو ہے اس کی شریعت کے اندر بڑی اہمیت ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ تمہارا گوشت اور خون جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ یہ دلوں کا تقوی ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے۔ کہ ہم جانور قربان کرتے ہیں، خون بہہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا لیتے ہیں، وہ عبادت کہاں گئی؟ وہ عبادت یہاں تھی جو اخلاص تھا، جس بنا پر ہم نے قربانی کی۔ تو جب دلوں کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے تو اعمال جو ہیں ان کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ صدقہ کی مثال ایسی ہے، ایک خرچ کرو تو ایسی ہے جیسے بیج بویا، اس میں سے ایک سٹا نکلا، اس کے اوپر 7 بالیاں لگی، ہر بالی کے اندر 100 جو ہیں وہ دانے ہیں۔
یعنی ایک کے بدلے اللہ 700 کا اجر دیتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، یہ وہ ہے جو مخلص ہیں۔ جب بندہ ریاکاری سے پاک عمل کرتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، پھر وہ گنتی میں نہیں آتا، پھر اللہ ہی جانتا ہے اس کو کتنا اجر ملا۔ جیسے روزہ ہے نا، روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رب کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا اجر ہوں، اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ روزے کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، جب تک ہم بتائیں نہیں کوئی نہیں جان سکتا ہم روزے کے ساتھ ہیں، اس وجہ سے اس کا اجر جو ہے وہ زیادہ رکھا گیا۔ تو ریاکاری سے پاک جو عمل ہوتا ہے اس کے اندر جو اجر ہے وہ بے حساب رکھا گیا۔ ریاکاری کے بارے میں صحابہ اکرام آپس میں گفتگو کر رہے تھے دجال کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا میرے صحابہ کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم فتنہ دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں فتنہ دجال سے بھی بڑے فتنے کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ بتائیں کہ فتنہ دجال سے بھی بڑا فتنہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرک خفی، شرک خفی فتنہ دجال سے بھی بڑا جو ہے وہ فتنہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ شرک خفی ہے کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ بندہ عبادت تو کرے لیکن اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، کسی اور کو راضی کرنا ہو۔ بندہ عبادت بھی کرے لیکن رضا کسی اور کی مطلوب ہو۔ جب میں اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس حدیث کے اندر بڑی عبرت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ معاشرے کو دیکھیں تو مختلف تحریکیں کام کر رہی ہیں، مختلف آستانے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پیر صاحب نے حکم دیا تھا، میرے شیخ جو ہیں وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں بڑا ایکٹیو کارکن ہوں تاکہ میرے جو تحریک کے امیر ہیں، جو تحریک کے سربراہ ہیں، جو ہمارے قائد ہیں وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو اب اس میں اللہ کی رضا کدھر گئی؟ ہم نے تبلیغ کی، ہم نے کاوش کی، مقصد تو یہ ہونا چاہیے تھا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو اس سے بھی آگے درجے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تمہاری گھر کی نماز اور مسجد کی نماز میں فرق آ جائے تو پھر تم شرک خفی میں گرفتار ہو گئے ہو، ریاکاری میں مبتلا ہو گئے ہو، کہ بندہ نماز مسجد کے اندر پڑھے تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ بڑا سکون آئے، دل لگ جائے نماز کے اندر، اور جب گھر پہ پڑھے تو جلدی جلدی کھڑے اور جو ہے وہ فٹافٹ نماز پڑھ دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسجد میں اس نے نماز پڑھی وہ اوروں کو بھی دکھانے کے لیے تھی، مقصد یہ تھا کہ 7 لوگ موجود ہیں، کوئی مجھ سے کہے ہی نہ کہ جی تم نے آدھی نماز پڑھی ہے، تم نے نفل نہیں پڑھے، تم بڑی جلدی نماز پڑھ لیتے ہو۔ تو پھر اللہ کی رضا جو ہے وہ اس میں سے نکل گئی۔ اور حضرت اقبال نے تو اس سے بھی آگے کی بات کی، آپ نے فرمایا تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی جب ہم جھکتے ہیں تو خیالات کی دنیا ہمارے آڑے آ جاتی ہے، دکانوں کا ہم حساب شروع کر دیتے ہیں، اپنی سکول کی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ کی ذات کدھر گئی؟ سجدہ تو اس رب کو کرنا تھا۔ اقبال کہتے ہیں تو نے سجدہ جو ہے اپنے خیالات کو کیا، اپنی جو بت تو نے بنا رکھے ہیں ان کو کیا۔ تو اخلاص اگر یہ مل جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان نیکی کرے۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں نا، ایک بندہ اگر تہجد گزار ہوگا نا، تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے وہ ایسا وقت ہے، اس کی فضیلت بھی اسی وجہ سے ہے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے بندہ اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یہ راز ہے، فضیلت بھی اس کی اسی وجہ سے ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ایک بندہ تہجد گزار ہو گیا نا، اس کی باتیں اب ریاکاری کی طرف چلتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، صبح اٹھنے میں جو سکون ہے نا جی وہ اور کسی کام میں نہیں ہے۔ صبح سحری کے وقت، تہجد کے وقت ٹھنڈی ہوا، وہ مزہ، وہ لطف، مزہ آ جاتا ہے جی۔ وہ بندہ پوچھ لے تمہیں کیسے پتہ ہے؟ ظاہر ہے جی میں صبح اٹھتا ہوں نا، اللہ نے توفیق دی ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں۔ تو اب کیا ہے، یہ عمل ریاکاری کی طرف جانا شروع ہو گیا کہ اللہ اور میرے درمیان راز تھا، اب میں خود بتا رہا ہوں کہ جی بڑا مزہ آتا ہے، اور وہ عمل اخلاص سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اپنی اعمال کے اندر جو ہیں وہ اخلاص پیدا کریں۔ ہم تقولون،
یا کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و یعقوب، اسحاق اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد، کانوا ھودن و نصارا، یا تم یہ کہو نا وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے، تم نے کہا نا کہ یہودی ہو جو، عیسائی ہو جو، تو اللہ نے کہا یہ جو پہلے بزرگ گزرے ہیں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، یہ کیا تھیں؟ ان میں تو نہ کوئی یہودی تھا نہ عیسائی تھا، پھر تم یہ دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ جی یہودی ہو جو تو کامیاب ہو جاؤ گے، عیسائی ہو جو تو کامیاب ہو جاؤ گے؟ قل، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ جس نے قرآن نازل کیا وہ ہدایت دیتا ہے کہ تمہاری باتوں کے اندر حقیقت ہے۔ ومن اظلم، اور کون ہے جو بڑا ظالم ہے، ممن کتم شہادتن، کہ وہ جس نے چھپا لیا گواہی کو، عندہ من اللہ، اللہ کے پاس۔ اللہ کے نزدیک زیادہ ظالم کون ہے؟ وہ کہ جس نے گواہی کو چھپا لیا۔ تمہاری کتابوں کے اندر موجود تھا کہ یہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، تم نے اس شہادت کو چھپا لیا، تم نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، وہ ایک امت تھی، قد خلت، گزر چکی، لہا کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور آپ سے نہ پوچھا جائے گا، أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔